فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. جن لوگوں نے سوالات بھیجے ہیں ان کے جوابات پیش خدمت ہیں. عبد الکریم سیوان بہار سے پوچھتے ہیں کیا پیدل چلتے پھرتے یا بس اور ٹرین میں موبائل میں قرآن یا ذکر کر سکتے ہیں جبکہ پاؤں میں جوتے یا چپل ہیں؟ جی ہاں، یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم موبائل میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو ہم باوضو ہوں، چونکہ اسکرین پر اگر قرآن مجید کھلا ہوا ہو تو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا اسکرین کو جائز نہیں ہوگا. ہاں، اگر ہمارے پاؤں میں چپل ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بے ادبی میں شامل نہیں ہوگا، چونکہ ہمارا مقصد کوئی قرآن مجید کی بے حرمتی یا بے ادبی ہرگز نہیں ہے. لہٰذا جوتے چپل پہنے ہوئے بھی قرآن مجید میں تلاوت بھی کر سکتے ہیں اور ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں. قاری محرون صاحب سعادتی کا سوال ہے کہ جب گھر سے جنازہ اٹھاتے ہیں تو بہت سی عورتیں اس کے بعد دعا کراتی ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھنا چاہیے کہ نماز جنازہ یہ دعا ہی ہے، چونکہ نماز جنازہ میں ہم میت کے لیے دعا کرتے ہیں. اگر بالغ مرد اور عورت ہے تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. اے اللہ تو مرنے والوں کی اور جو لوگ پہلے مر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما. جو طویل دعا ہے یہ نماز جنازہ میں پڑھی جاتی ہے. ہم اس دعا میں میت ہی کے لیے دعا کرتے ہیں، لہٰذا نماز جنازہ سے پہلے یا بعد میں الگ سے کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے. خواتین اگر گھر پر انفرادی طور پر ایصال ثواب کا اہتمام کر لیں، اس کو اسی دن کرنا ضروری نہ سمجھیں تو پھر اس کی گنجائش ہے. لیکن نماز جنازہ پڑھ لینے کے بعد الگ سے پھر مرد حضرات بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے تو ایسے موقع پر دعا یہ درست نہیں ہے، چونکہ نماز جنازہ خود ایک مستقل دعا ہے. محمد نعیم بٹلہ ہاؤس سے پوچھتے ہیں کہ اگر کسی دوسرے آدمی کے لیے آن لائن کوئی چیز خریدتے ہیں تو اگر اس پر کوئی کیش بیک ملتا ہے تو وہ کس کا ہوگا، خریدنے والے کا یا جو خریدوا رہا ہے اس کو واپس دینا ہوگا؟ سوال پوچھنے کا مقصد غالباً یہ ہے کہ کیا اگر وہ پیسے کیش بیک کے ہم رکھ لیتے ہیں، یعنی جو اپنے ایپ کے ذریعے سے آن لائن ٹرانزیکشن کر رہا ہے، تو کہیں وہ سود تو نہیں ہوگا؟ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا خریدوانے والے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ کمپنی اس آدمی کو یہ پیسے بطور انعام کے ترغیب کے دیتی ہے جس کمپنی کا ہم وہ ایپلیکیشن استعمال کر رہے ہیں. لہٰذا یہ ہرگز سود نہیں ہوگا. اور جو آدمی اپنے ایپ کے ذریعے سے وہ آن لائن ٹرانزیکشن کر رہا ہے وہ پیسے اسی کے ہوں گے، چونکہ کمپنی نے اسی کو دیے ہیں، کمپنی کا وہ ایپلیکیشن استعمال کر رہا ہے. لہٰذا نہ تو یہ سود ہوگا اور نہ وہ اس شخص کے ہوں گے جو وہ آن لائن وہ خریداری کروا رہا ہے. محمد دلشاد کا سوال ہے کہ بغیر داڑھی والے کو سلام کرنا کیسا ہے؟ اسلام میں داڑھی رکھنا یہ ہر مسلمان مرد پر واجب ہے. اگر کوئی آدمی داڑھی نہیں رکھتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا اور مستقل گناہ میں شامل رہے گا. لیکن اگر کوئی آدمی داڑھی نہیں رکھتا ہے تو وہ اس کا اپنا فعل ہے، ہم اسے بالکل سلام کر سکتے ہیں اور سلام کرنا چاہیے. محمد خالد بٹلہ ہاؤس سے پوچھتے ہیں کہ مسجد کے متولی اور ذمہ داروں میں کیسی صفات ہونی چاہیے؟ جی ہاں، مسجد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اور اس کی خدمت کرنے کو، اس کی صاف صفائی کرنے کو ہمیں اپنے لیے شرف سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر کی خدمت کے لیے قبول کیا. جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جو مسجد کی کمیٹی میں ہوتے ہیں تاکہ وہ مسجد کی دیکھ ریکھ کر سکیں، مسجد کی نگرانی کر سکیں، مسجد میں صفائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس کا خیال رکھ سکیں، مسجد کے بجٹ کا حساب و کتاب کا انتظام کر سکیں، تو پھر نگراں کے طور پر جو لوگ مقرر ہیں ان میں بنیادی طور پر چند صفات کا ہونا نہایت ضروری ہے. ایک تو وہ کہ وہ امانت دار ہوں، لوگ محلے کے پڑوس کے لوگ ان پر اعتماد کرتے ہوں کہ یہ مسجد کا انتظام حساب کتاب بالکل درست رکھیں گے. دوسرا یہ کہ وہ مسجد کا خیال بھی رکھتے ہوں، مسجد کی نگرانی کرتے ہوں.
ایسا نہ ہو کہ ہم مسجد کی کمیٹی میں تو شامل ہو گئے لیکن پھر ہم ہی مسجد سے غائب ہیں، مسجد میں نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، تو بعض لوگوں کو یہ کہنے کا بھی موقع ملتا ہے کہ فلاں آدمی کمیٹی میں تو شامل ہے لیکن وہ خود کبھی مسجد میں آتا نہیں۔ اس لیے کمیٹی کے حضرات کو اپنی اسی مسجد میں نماز کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اگر مسجد کے ذمہ دار حضرات ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو پھر محلے پڑوس والوں کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ آپس کے مشورے سے ایسے آدمیوں کا انتخاب کریں جو مسجد کا انتظام اور مسجد کا حساب و کتاب اور مسجد کی صفائی وغیرہ کا اچھی طرح خیال کرنے والے ہوں اور مسجد میں خدمت کرنے والوں کا اکرام یا ان کے آداب کا بھی خیال رکھتے ہوں۔ رحمان الحق کیرانوی صاحب کا سوال ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کو کچھ پیسے قرض دیے اور کہا کہ اگر فلاں تاریخ تک واپس نہیں کیے تو اتنے پیسے زیادہ دینے پڑیں گے۔ سوال میں موجود شکل ہی اصل میں سود اور انٹرسٹ کی شکل ہے، اسی کو سود کہا جاتا ہے کہ ہم نے کسی کو قرض دیا اور اس نے فلاں تاریخ تک ادا نہیں کیے تو ہم اس پر مزید وصول کریں، یہی سود کہلاتا ہے۔ اور سود ہی وہ چیز ہے جس پر قرآن و حدیث میں سخت ترین وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ عبدالرب ممبئی سے پوچھتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ عمرہ کرنے سے حج واجب ہو جاتا ہے، کیا یہ صحیح بات ہے؟ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ ہر عمرہ کرنے والے پر کوئی حج فرض نہیں ہو جاتا، اس کے لیے 3 بنیادی شرطیں ہیں۔ نمبر 1 تو وہ جو آدمی عمرہ کر رہا ہے اس پر حج فرض ہو اور اس نے اپنا فرض حج ادا نہ کیا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمرہ اشہور حج میں کر رہا ہو، یعنی حج کے جو مہینے ہیں ان مہینوں میں سے کسی مہینے میں وہ عمرہ کر رہا ہو۔ اور اشہور حج یعنی حج کے مہینے ہیں شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، ان 2 مہینوں اور 10 دن میں سے اگر وہ عمرہ کر رہا ہے، دوسری یہ شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حج کے دنوں تک ٹھہرنے کے لیے اس کے پاس خرچ کا بندوبست ہو، اس کو گورنمنٹ کی طرف سے مکہ میں رہنے کا اتنا ویزا ملا ہوا ہو کہ قانونی طور پر وہ وہاں رک سکتا ہو۔ تو اگر یہ تمام تر شرطیں پائی جاتی ہیں تو پھر اگر کوئی آدمی حج کے مہینوں میں عمرہ کرتا ہے تو پھر اس پر حج فرض ہوگا۔ محمد عامر کا سوال ہے، اگر کسی شخص نے پالتو جانور آدھے پر دے دیا، یعنی اگر 2 بچے ہوئے، ایک پالنے والے کا اور ایک مالک کا، تو کیا یہ جائز ہے؟ یاد رکھنا چاہیے کہ آدھے پر جانور دینا اس شرط کے ساتھ کہ اگر 2 بچے ہوئے تو ایک تمہارا ہوگا ایک میرا ہوگا، یا اگر ایک ہوا تو آدھا آدھا ہوگا، اسے بیچ کر ہم جو بھی کچھ قیمت ملے گی وہ آدھی آدھی تقسیم کر لیں گے۔ تو ایسی شرکت کرنا یہ شرکت فاسدہ کہلاتا ہے، یعنی شریعت میں اس طرح کا معاملہ کرنا جائز نہیں ہے اور ایسے معاملے کو ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر معاملہ ختم نہیں کیا تھا اور جانور نے بچہ دے دیا تو وہ جو آدمی بھینس کا یا بکری کا مالک ہے وہ بچہ اس کا ہوگا، اور جس آدمی نے اس بھینس کی یا بکری کی پرورش کی ہے، اس کے لیے چارے کا انتظام کیا ہے، اس کو مالک کی طرف سے اس کا جو بھی معاوضہ بنتا ہو وہ دینا ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ بچوں کو آپس میں تقسیم کر لیں، لہٰذا اس طرح کی شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ عبداللہ بھائی گجرات سے پوچھتے ہیں، میں نماز کے لیے مسجد گیا، دوسرا آدمی میری چپل جو اسی کے چپل کے جیسی تھی پہن کر چلا گیا، تو کیا میں اس کی چپل پہن سکتا ہوں؟ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر ہمیں یقینی طور پر یہ بات پتہ ہے کہ ہاں وہی آدمی میرے چپل لے گیا ہے اور بعد میں اس آدمی سے بدلہ کیا جا سکتا ہے، محلے پڑوس کا کوئی آدمی ہے جسے وہ جانتا ہے اور پتہ ہے کہ وہی لے گیا ہے، تو پھر آدمی اس کے چپل پہن کر جا سکتا ہے، اس سے بعد میں تبادلہ کر لے۔ لیکن اگر پتہ نہیں ہے کہ کون لے گیا، وہ لے گیا ہے کوئی اور لے گیا ہے، تو پھر کسی دوسرے کے چپل اس طرح لے جانا یہ جائز نہیں ہے۔ صرف شبے کی بنیاد پر کہ ہاں وہ لے گیا ہوگا، اس طرح اس کے چپل لے جانا یہ جائز نہیں ہوگا۔ کل سامعین و ناظرین سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ تو ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے، سننے اور دیکھنے والوں نے کامنٹ باکس میں جواب دیا ہے۔ جن لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے ان کے نام پیش کیے جا رہے ہیں۔
ارشد علی ہیں بٹلہ ہاؤس سے، شعیب علی ہیں، محمد شاداب قاسمی قیمہ گڑھ، محمد افتخار، محمد آزاد باغپتی سعود عالم دہلی، شیخ ظہیر، جنید انصاری سوائے مادھوپور، فیضل لمبادہ صاحب، محمد ابصار بیگ جالون، عفت راجپوت، امیر اعظم، سہیل خان پاشا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سوال کا صحیح جواب دیا تھا۔ اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام کیا تھا؟